بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام سفر صحافت میں میں ہوں تاثیر مصطفیٰ، اور آج ہمارے معزز مہمان ہیں لاہور پریس کلب کے سیکرٹری جنرل اور معروف صحافی جناب عبد المجید ساجد. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ صحافت کے کارزار میں جو لوگ قدم رکھتے ہیں ان میں کچھ لوگ صحافی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ لیڈر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحافت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لیڈری بھی کر رہے ہوتے ہیں، عملاً کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان دونوں میدانوں میں کام کرتے ہیں اور دونوں میدانوں میں کامیاب بھی رہتے ہیں، اچھے لیڈر بھی ہوتے ہیں اور معتبر صحافی بھی. آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کا اعزاز یہی ہے کہ وہ معتبر اور قابل فخر صحافی بھی ہیں اور ایک ایسے قابل اعتماد لیڈر بھی ہیں جن پر کمیونٹی بار بار اپنے اعتماد کا اظہار کر چکی ہے صحافی برادری. ناظرین، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ عام طور پہ جو لوگ لیڈری کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی صحافت سے ذرا دور چلے جاتے ہیں. اس کی ظاہر لیڈری کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. پریس کلب ایک بہت بڑا ادارہ ہے. لاہور پریس کلب پاکستان کے ون آف دی لارجسٹ پریس کلبز میں شامل ہے. تو یہاں ٹائم دینا اور اس کے بعد صحافت کا ٹائم دینا بہت مشکل کام ہے. لیکن جناب عبد المجید ساجد اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے، مجھے نہیں پتا باقی زندگی کو انہوں نے اپنا کتنا منظم کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن صحافت اور پریس کلب کی سیاست کو انہوں نے بہت منظم اور مربوط انداز میں اس طرح چلایا ہے کہ کہیں جھول نہیں آیا. ہر جگہ وہ ایک تناسب انداز میں آگے بڑھے ہیں. لیڈری کو بھی پورا وقت دیا ہے اور صحافت کو بھی پورا وقت دیا ہے. نہ صحافیوں کو ان سے کوئی گلہ ہے، نہ پریس کلب کے ممبرز کو کوئی گلہ یا شکایت ہے. شکایت اور گلے ہوتے رہتے ہیں، لیکن میری مراد کسی بڑے گلہ شکایت سے ہے. عبد المجید سالک صاحب کا یہ اعزاز یہ ہے کہ وہ میگزین جرنلزم کے نون آدمی ہیں، اور صرف پرنٹ میڈیا میں ہی نہیں ان کا کام، ایک جنگ جیسے قومی اخبار میں وہ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں. دیگر اخبارات میں بھی کام کیا ہے جس کے بارے میں وہ خود آپ کو بتائیں گے. الیکٹرانک میڈیا میں بطور تجزیہ نگار وہ آتے ہیں. لیکن ان کا ایک اور بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہ صحافت کی تدریس سے وابستہ ہیں اور کئی یونیورسٹیوں میں یہ صحافت پڑھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو اپنا ایم فل کر چکے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلدی اپنی پی ایچ ڈی میں مکمل کر لیں گے. تو آج کے پروگرام میں جناب عبد المجید ساجد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب، آپ کی بہت مہربانی، شکریہ. آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کو گائیڈ کرنے کا ایک موقع ہمیں فراہم کیا. بہت شکریہ تاثیر صاحب. آپ نے تو ابتدائیے میں کچھ چیزیں کہہ دیں کہ شاید اس قابل ہم ہیں کہ نہیں، لیکن کوشش تو انسان کی ہے، وہ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہی ہے. لیڈری میں اور صحافت میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنا اچھا صحافی ہوگا، وہ اگر لیڈر بن رہا ہے یا اس کو بنایا جا رہا ہے، وہ اتنا اچھا لیڈر تبھی بنے گا اگر وہ اچھا صحافی ہوگا. یہ چونکہ ہمارے اس اساتذہ میں سے آپ بھی ہیں اور ہمارے دیگر اساتذہ نے بھی یہی درس دیا ہے، تو اس لیے پھر وہ وہاں سے ہم جو ہے نا ٹائم مینج کر کے دفتر کو بھی ٹائم دیتے ہیں. میرے اور لیڈر دوست جو ہیں وہ پھر پتہ نہیں کیسے مینج کر لیتے ہیں، یا ان کو چھٹیاں مل جاتی ہوں گی، تو مجھے بہرحال نہ ملتی ہیں اور کام بھی کرنا پڑتا ہے. تو میرا چونکہ شعبہ میگزین ہے، آپ کو معلوم ہے، تو اس میں تھوڑی سی ایک گنجائش ہے کہ وہ نیوز روم کی طرح کا کام نہیں ہے کہ بالکل آپ نے ایسے وقت میں بیٹھ کے تو مسلسل کرنا ہے. ویسے میں نے یہ بائی چوائس یہ شعبہ اختیار کیا تھا جب جنگ میں میری جاب ہو رہی تھی. اس سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں. تو میرے 2-3 انٹرویو ہوئے تھے. محمود شام صاحب ظاہر آپ انہیں جانتے ہیں، گروپ ایڈیٹر تھے. انہوں نے مجھے بڑا زور لگا کہ نیوز روم میں ہمارے پاس جگہ. میں نے کہا میں نے نہیں آنا. انہوں نے کہا ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں نے نہیں آنا. میں نے کہا میں نے ایڈیٹوریل میں آنا ہے. اب وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں. اس وقت شاید میری داڑھی بھی نہیں تھی. تاثیر صاحب آپ کو معلوم ہی ہے، آپ تو وہیں تھے اور آپ کے ہم پیش روی کہہ سکتے ہیں. تو وہ میری طرف دیکھتے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ وقت دیں ہمیں، ہم مشورہ کرتے ہیں. اور پھر مجھے میسج آیا کہ آپ فلاں روز آئیں. ظاہر اگلے دن کا یا 2 دن کا ٹائم دیا ہوگا. 2 دن بعد انہوں نے مجھے پھر بلایا. انہوں نے کہا آپ کے لیے ہمارے پاس جگہ ہے نیوز روم میں، تو جگہ ہے. اور باقی وہ پھر یا تو مجھے چیک کر رہے تھے. میں نے انہیں کہا کہ میں ایڈیٹوریل میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کی کوئی اور جو؟ میں نے کہا میری میگزین چوائس ہے. اگر اب نیوز روم اب جنگ کا آپ کو پتا ہے اس وقت توتی بولتا تھا، اور ہمارا بھی خواب تھا باقاعدہ. تو پاکستان کی بات ہے، یہ 2002 کی بات ہے.
تو جب جیو آیا اور اس کے بعد یہاں پہ اسپیس بنی، میں انصاف میں تھا اور وہاں سے پھر میں یہاں آیا، اسی طرح اپلائی کیا جو روٹین کا ہے وہاں، تو آپ کو پتہ ہی ہے چیزیں، پورا ایک سسٹم ہے ان کا. تو وہ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو چند منٹ بعد بتاتے ہیں. تو سہیب مرغوب صاحب وہاں ایڈیٹر میگزین تھے، آپ کے قریب بھی ہیں، میرے وہاں باس تھے. تو کچھ دیر کے بعد جو ہے نا پھر انہوں نے دوبارہ مجھے بلایا اور انہوں نے کہا آپ میگزین میں ان کو رپورٹ کریں گے، کب کریں گے؟ میں نے کہا فلاں دن کریں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک صحافت بھی بائی چوائس میں آیا، یہ نہیں کہ بس ایسے گھومتے گھماتے آ گئے. اس میں جو رول ہے وہ میرے استاد علاداد نظامی صاحب کا ہے، اللہ ان کو رحمت کرے. تو وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی میں بائی چوائس آیا، اور جو شعبے کا انتخاب ہے وہ بھی میں نے خود کیا. چونکہ بات شروع ہو گئی ہے اور ہمارے پروگرام کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مہمان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا یہاں تک کا جو صحافت کا سفر ہے وہ انہوں نے کیسے طے کیا، بچپن کہاں گزرا، اسکول کالج کی لائف کیسی تھی، صحافت کی طرف آنے کا کوئی رجحان تھا یا اتفاقی طور پر آ گئے، اور پھر یہاں آنے کے بعد کبھی غلطی کا احساس ہوا یا فخر کا احساس ہوا، ذرا اس پر بھی اگر روشنی ڈالیں تو ہمیں خوشی ہوگی. بالکل، میں ایک دور افتادہ ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، برے والا کا ایک گاؤں ہے، جوک نواز 231 بھی اس کا نمبر ہے. تو میری جو میٹرک تک کی تعلیم ہے میری اسی گاؤں میں ہوئی ہے، اسی ہائی اسکول میں ہوئی. ایک خوش قسمتی میری یہ تھی جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ میرے استاد جو تھے، جو عملی استاد بھی تھے، روحانی استاد بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، اور روحانی سے زیادہ فکری استاد کو، جو جن کے پاس میں اسکول کے بعد چلا جاتا تھا، علاداد نظامی صاحب، اور وہ میں بچپن سے ہی اٹیچ تھا، اور وہ مجھے پھر پڑھاتے بھی رہتے تھے اور ساتھ مجھے کوئی لٹریچر بھی پڑھاتے تھے. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ انہوں نے مجھے باقاعدہ کتاب ہوتی ہے جو آج کے دور میں سوچ ہی نہیں ہم سکتے، کتاب کھولتے تھے، مثلا دینیات انہوں نے مجھے پڑھائی، مولانا کی کتاب، اور وہ ایسے پڑھائی کہ وہ اپنی انگلی، وہ معذور تھے اور ساتھ بٹھا کے یا ایسے کہیں بیٹھ کے تو وہ اپنی انگلی آگے آگے رکھتے تھے، کہتے تھے، اور میں ساتھ میں پڑھ رہا ہوں اور وہ اس طرح انگلی آگے دیکھتے رہتے. ایسے انہوں نے مطالعے کی عادت ڈالی. تو وہ خوش قسمتی ہے ہماری، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کا ہمارا اور ہمارے علاقے کا بڑا وہ کیا لیں ایک بہت بڑا لاس ہے، بہت بڑا. تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ مجھے پڑھنے کا اور لکھنے کا بھی پھر انہوں نے میری ٹریننگ کی، وہ مجھے لکھوایا. ایون ان کی جو میری نا خطاطی بھی بہت اچھی ہے، ان کے تو فعل ہی، ان کا وہ معذور تھے اور ان کا بہت اچھا نہیں تھا مطلب موومنٹ، تو وہ ایسے کر کے قلم کو ایسے لکھتے اور وہ اتنا خوبصورت اور اتنا خطاط تھے نا جیسے. تو میں ان کو وہ دیکھ کے، تو میری خطاطی کا کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ میری خطاطی کے بھی وہی استاد ہیں، اور فکری استاد بھی وہی ہیں، عملی استاد بھی وہی ہیں. انہوں نے پھر وہ مجھے نا میرا ایک رجحان سیٹ کر دیا. لیکن مجھے والد صاحب نے وہاں سے میٹرک کے بعد انجینئرنگ کرنے کے لیے بھیجا. یہ بتائیے، علاداد نظامی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، میں نے بھی ان کا بہت سنا ہے، ان سے ایک آدھ میری ملاقات بھی ہوئی. سنا ایک تو معذور تھے، دوسرا یہ سنا کہ ابتدائی طور پہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے خود بھی اپنی تعلیم اسی معذوری کے دوران اور سماجی کام بھی ان کے بہت زیادہ تھے. اس کا بھی بڑا روشنی ڈالی. انہوں نے تو پورا، میں نے کہا کہ وہ تو ہمارا بڑا لاس ہوئے ہیں. دیکھیں میں اگر ایک مثال ہوں صاحب آپ کے سامنے بیٹھا، آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ ان کی ایک کہہ لیں ایک نرسری کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، مجھے لے سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے وہاں پر افراد پہ، جو افراد سازی پہ بڑا کام کیا، تربیت بڑی کی ہے، کردار سازی پہ جہاں پروگرام کرتے تھے، درس دیتے تھے. اور سماجی خدمت کا تو میں شاید احاطہ ہی نہیں کر پاؤں گا آپ کے پروگرام میں کہ کس طرح سے کرتے تھے. وہ معذور ہیں لیکن ان کو ہم سے زیادہ، اور ان کے جو دیگر بھائی ہیں جو ظاہر لاہور میں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، رفیق نظامی صاحب، یہاں شریف نظامی صاحب، رؤف نظامی صاحب، ان کو بھی اتنا نہیں پتا ہوتا ہوگا، نہ خاندان کے معاملات کا اور نہ ان کے جو سماجی خدمات اور کام کے حوالے سے، وہ مطلب حلقہ خواتین کے حوالے سے بھی وہ کام وہیں بیٹھ کے تو گائیڈ کر رہے ہیں، کوئی چٹ بیچ کے کرواتے ہیں کام.
اور جو کوئی اسی طرح ان کا وہ تھا کوئی بزم پیغام کے حوالے سے کوئی وہ لٹریچر ان کے پاس، یہ سارے میگزین رسائل جو اخبارات یہ سارے ان کے پاس آتے. تو ان کے پاس وسائل کہاں سے آتے تھے؟ وسائل کا بھی وہ خود ایک تو اس کو مینج کرتے تھے، دوسرا خاندان کا نا ان کا کی طرف سے انہوں نے لگایا ہوا تھا کوئی کہ یہ آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے، تو وہ اس کا پھر بل ادا کرتے تھے. اور وہ یقین کریں کہ کسی کو کانوں خان پتہ نہیں ہوتا تھا کانوں کان کہ وہ کس کی مدد کر رہے ہیں. وہ فرشتہ تھے اللہ کے بالکل. اور وہ جو ہے نا کام 2 ٹانگوں والوں سے بھی زیادہ اور 4-6 لوگوں کی بھی ٹانگیں ملا لیں تو ان سے بھی زیادہ، یعنی بہت متحرک لوگوں سے بھی وہ معذور جو تھے نا بیٹھ کے تو انہوں نے کام کیا. بات تو وہ تو بڑا مطلب میں تو چونکہ وہاں چلا جاؤں گا تو پھر وہ ہمیں وہاں سے نکلنا مشکل ہوئے گا. میرے تو چونکہ وہ استاد تھے اور ان کا بڑا فیض ہے، کہہ لیں بڑا کنٹریبیوشن ہے میری ساری زندگی میں، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو وہاں سے انہوں نے والد صاحب کو قائل کیا، والدہ نہیں قائل ہو رہی تھی تو والد صاحب کو انہوں نے بلوایا. ظاہر وہ تو جاتے نہیں تھے، جاتے بھی تھے ہم ان کو ویل چیئر پہ لے کے بھی گھومتے بھی ہوتے تھے پورے علاقے میں. اتنا وین تھا کہ وہ بھی ہمیں اتنا نہیں پتا ہوتا تھا کہ حدود اربا کیا ہے، وہاں پر کیا چیز واقع ہے، تو وہ بھی ان کو پتا تھا. اللہ نے بس کوئی اگر معذوری دی تو ان میں صلاحیتیں بھی بہت زیادہ دی تھی. تو وہ خیر والد صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے نا کہا کہ اس طرح سے اس کو وہاں بھجوانا لاہور، تو یہ میڈیکل کروانی ہے یا انجینئرنگ کروانی ہے وہ آپ بتائیں. اب والد صاحب کا اپنا انٹرسٹ تھا ادھر، ان کا اپنا کام بھی جو ہے نا ریلیٹڈ تھا. تو وہ جو ہے نا انہوں نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ یہ انجینئر بن جائے، تو میرے کام کو اور اس طرف آئے، میں سمجھوں گا کہ یہ میری کامیابی. خیر وہ میں میرٹ نہیں بنا سکا تھا چونکہ کچھ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی تھی نا وہ زیادہ تھی، شروع سے ہی زیادہ تھی. وہ بھی وہیں سے ہی پیدا ہوگی، وہ بھی الہداز صاحب نہیں، وہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ان کی تھی نا اس میں بھی زیادہ تھے. لیکن خیر وہ انہوں نے مینج بھی کرتے تھے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ میں مینج کیسے کرتا ہوں، تو یہ بھی ان کا مجھے دیا ہوا ہے سارا کام. میں یہاں کالج میں ہوتا تھا تو وہ مجھے ایک خط لکھتے ہوتے تھے اور وہ میرا پورا شیڈیول مہینے کا بھیجتے تھے کہ آپ کے پاس یہ پیریڈ. ان کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ میرا کون سا پیریڈ ہے، کون سی کلاس ہے اور کون سی میری بریک ہے. اور اس بریک میں انہوں نے مجھے لکھ کے دیے ہوئے تھے آپ نے عطا اللہ قاسمی کو پڑھنا ہے، آپ نے ارشاد حقانی کو پڑھنا ہے، آپ نے عرفان صدیقی کو پڑھنا ہے، آپ نے ہارون رشید کو پڑھنا ہے. تو وہ پھر میں رپورٹ بھی کرتا تھا ان کو. تو اب جس بندے کو اتنا کیا گیا ہو، یہ سب کام ٹیلی فون پہ ہوتا تھا یا خط پہ ہوتا؟ خط کے ذریعے. اس وقت یہ سن 94 کی بات ہے، میٹرک میں اتنے عام نہیں ہوئے تھے، ٹیلی فون دوسرے ہی تھے اور اتنے وہ وہاں پہ تو بہرحال نہیں تھے، لینڈ لائن تو تھی. تو بعد کی بات ہے یہ ٹیلی فونز کی. تو وہ میرے آتے ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا خط بھی ہے جو ان کی جس کو میں اگر چاہوں کمپوز کراؤں تو وہ ایک کتاب بن جائے گی. لوگ معذور آدمی ہیں اور انہوں نے ایک بندے کو کتنا وقت دیا ہوگا. میں ایک اکیلا نہیں، وہ خط ہے کوئی 25-30 صفحات کا ہوگا اور فل اسکیپ جو پیج ہوتا ہے بڑے والا اور نیرو لائنز والا جو ہے نا وہ اس کی ایک سائڈ سے لے کے دوسری سائڈ سے شروع ہوتا ہے، اس کو بیک پیج بھی اس کا استعمال ہوا ہوا. اور یہ 25-30 صفحات پہ وہ مشتمل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ایک وہ پوری کی پوری کتاب بھی ہے اور نوجوانوں کے لیے آج کے لیے بھی نا وہ ایک پیغام ہے اس کے اندر نا. وہ میرے پاس پڑھا ہے، میں نے محفوظ کیا ہوا رکھا ہوا ہے اور میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں جب مجھے کوئی وقت مل جائے. وقت کی ذرا قلت ضرور ہے لیکن وہ میں پڑھتا رہتا ہوں، مجھے یاد بھی ہے. تو اس طرح انہوں نے مجھے چٹ رکھی تھی میں نے اپنی اسٹڈی روم میں، جو روم ہاسٹل میں رہتا تھا. تو وہ انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ اس طرح سے اس کو آپ نے اپنی ٹیبل پہ وہ شیشے کے نیچے رکھنا کہ آپ نے اتنے بجے اٹھنا ہے، آپ نے یہ نماز کا ٹائم ہے، اتنا ٹائم آپ کو اس میں لگے گا کہ آپ نے اتنی دیر میں تیار ہونا ہے، پھر آپ نے جو ہے نا کلاس لینی ہے، پھر آپ نے آنا ہے، پھر آپ نے کھانا کھانا ہے. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. اسی دوران میں ساری چیزیں یہ شامل تھی جس وجہ سے آج مجھے مشکل کوئی نہیں ہوتی نا. یہ ہم کر رہے ہیں نا اتنا ٹائم کر رہے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. میری تو پہلے سے انہوں نے ٹریننگ اس طرح کی ہوئی ہے. تو خیر میں یہاں آیا تو
میں وہ نہیں کر سکا, میرٹ نہیں بنا سکا. تو لاہور میں کس کالج میں؟ منصورہ کالج میں. ان کی چوائس تھی. اچھا یہ بھی ان کی چوائس تھی. ہاں یہ بھی ان کی چوائس تھی. تو میں جو ہے نا جب میرٹ نہیں بنایا تو انہوں نے ہی مجھے اس طرف بھی گائیڈ کیا, صحافت کی طرف. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے گریجویشن کرنی اور آپ نے فلاں سبجیکٹ رکھنا. اب میری ٹریننگ, میرا کوئی مطالعے کی عادت, میری کوئی تحریری صلاحیت, اس کو وہ کیونکہ استاد آدمی تھے, وہ اپنے تئیں سمجھتے ہوں گے کہ یہ اس قابل ہے یا اس کی یہ میں نے چیزیں اجاگر کر لی ہیں, تو وہ مجھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نا یہ کریں. تو میں بالکل شوق سے اور اپنے ذوق سے اور ان کے ظاہر ٹریننگ سے پھر میں نے صحافت چوز کی. گریجویشن میں صحافت رکھی, اسی طرح پھر میس کمیونیکیشن کیا, ماسٹرز کیا میں نے UMT سے, اور پھر میں نے MPhil کیا, وہ میں نے بعد میں کیا. کافی جب وہ درس و تدریس کی وہ مجبوری بن گئی, نہ بنتی تو شاید ہم نہ کر سکتے ظاہر اس طرح سے. اور ابھی دعا کریں آگے ہم کوئی انرول بھی ہو جائیں PhD میں, اس سال کوشش ہے, پوری ارادہ پورا ہے. تو یہ اس طرح سے میں نے نا سارا یہ سفر, وہاں سے ایک پسماندہ سا گاؤں ہے, اور اب تو ہم نہیں ہے اس کو کہتے پسماندہ, کہ وہاں پر 2 PhDs ہیں. رؤوف نظامی صاحب بھی, ڈاکٹر شریف نظامی ظاہر ہے وہ وہیں پہ پیدا ہوئے ہیں, اسی جگہ پہ بھائی ہیں. اور وہاں پر MA کی تو کہہ لیں ایک شاید اب سینکڑوں ہوں گے اس, یقین ہے. گاؤں کی آبادی کتنی ہے؟ اور آبادی بھی کوئی وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ گاؤں ہی ہے بس. اب آبادی چونکہ میں وہاں بہت کم جاتا ہوں, تو ایک کوئی 7-8 ہزار اچھا زیادہ سے زیادہ ہوگی, کبھی کوئی 3-4 ہزار ہم سوچتے ہوتے تھے, اتنی اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی. بہرحال 10 ہزار سے بھی شاید زیادہ نہ, اور میں شاید ایگزیجریٹ کر رہا ہوں, مجھے چونکہ آئیڈیا نہیں اتنی کی ہے. 6-7 ہزار 8 ہزار چھوٹا سا گاؤں ہے. تو اس میں مطلب گریجویٹس بہت زیادہ ہیں, MA کرنے والے بہت, اور ان کے اندر الہداد صاحب کا اور الہداد صاحب کی پوری فیملی کا بھی پورا کرتا ہے, اور ان کے والد صاحب میاں محمد مراد نظامی صاحب, ان کا بھی پورا کرتا ہے. الہداد صاحب, الہداد نظامی صاحب جو تھے, جن کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لوگ کہتے تھے اس علاقے کے وہ عیدی تھے, عبدالستار عیدی تھے. یہ بتائیے کہ یہ پیدائشی طور پہ معذور تھے یا بعد میں کسی وقت ہوئے تھے؟ یہ بعد میں ان کو نا پولیو کا بھی شکایت تھی. میرے سے ذرا ظاہر ہے پہلے کی بات ہے, لیکن معلوم جو ظاہر پہ سنتے تھے اور وہ بتاتے تھے, تو یہ کوئی 8ویں 9ویں تک 7ویں تک تو یہ کسی نہ کسی طرح سے چلتے تھے. چلنے میں ان کو دقت ضرور ہوتی تھی اور چلتے تھے. اس کے بعد پھر یہ بیٹھ گئے, پھر چلنا ہے انہوں نے, اور پھر انہوں نے اپنی اسٹڈی, انہوں نے گریجویشن کی بیٹھ کے کی وہاں پہ, اور مطلب پیپر دینے جاتے تھے باقاعدہ بھی, ایک پرائیویٹلی جس طرح ہوتا ہے انٹرویو انہوں نے کیا. لیکن وہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, لیکن وہ PhD سے بھی وہ بہت اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا. ساجد صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں اور خاص طور پہ اپنے استاد گرامی جناب الہداد نظامی صاحب کے بارے میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے, ورنہ عام طور پہ جب لوگ تھوڑا نمایاں ہو جاتے ہیں تو اپنے اساتذہ کو بھول جاتے ہیں. آپ نے تو ایک ایسے استاد کو یاد رکھا ہے کہ جو بیچارے معذور بھی تھے اور ان کا کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا, وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ آپ کی بڑاپن ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے صحافت کا آغاز, جنگ میں آنے کا تو آپ نے ذکر کیا ہے, صحافت کا آغاز کہاں سے کیا اور پھر کہاں کن کن اداروں میں رہے؟ یہ بھی ایسے ہی تھا کہ مجھے وہ لکھواتے ہوتے تھے کچھ چیزیں, کبھی اس کی تصحیح بھی کر دیتے تھے, مجھے کہتے ہوتے تھے اس موضوع پہ آپ لکھیں. وہ لکھ کے پھر ایسا کرتے ہوتے تھے کہ آپ فلاں رسالے کو یہ پوسٹ کر دیں. تو وہ ان کے پاس اتنے ہی رسالے آتے تھے, آنکھ مچولی ہوتا تھا اس وقت, بس پیغام ڈائجسٹ ہوتا تھا, کوئی متعدد ہی, کوئی اطفال ہے, کوئی تعلیم و تربیت ہے, پھول ہے, یہ اتنے ہی آتے تھے. ساروں کو ہمیں پڑھاتے بھی سارے ہوتے تھے, بڑوں کے حوالے سے بھی خواتین کے حوالے سے بھی, سارے ہر طرح کے. شاید ہی کوئی میگزین ہوتا ہوگا جو ان کے پاس نہیں آتا ہو. تو وہ میں تو ابھی تاثیر صاحب کوئی میں چھوٹی کلاس میں تھا تو میری وہ تحریریں چھپنے لگی ادھر ادھر مختلف رسائل میں. اچھا. وہ کچھ ڈکٹیٹ بھی مجھے کرا دیتے تھے, لکھتا میں خود تھا. اندازاً کون سی کلاس میں؟ میرا خیال ہے کہ میں یہ 7ویں 8ویں میں ہوں. میں جب
تو اب سے مسلسل لکھ رہے ہیں. تو وہ لکھتے ہی آ رہے ہیں پھر. اور باقی بھی ان کا میں بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک اگر سمجھیں تو پھر یہ صحافت یہاں سے شروع ہو گئی. اور پھر گریجویشن کا جیسے میں نے بتایا آپ کو, تو مین وائل میں اسلامی جمعیہ طلبہ میں تھا, تو کالج کا بھی میں ناظم تھا. تو میری پھر وہاں جو کالج کا جو گزٹ تھا نا, ماہانہ ایک گزٹ, کالج گزٹ, وہ شروع بھی میں نے کیا تھا وہاں پہ. اور اس کے 2-3 سال جتنا میں وہاں رہا اس کا ایڈیٹر بھی میں رہا. وہ ماہانہ میں اس کو بناتا تھا. اس میں بھی ان کا کنٹریبیوشن بڑا ہوتا تھا. وہ مجھے کہتے تھے اس میں ایسی ایسی چیزیں, اور ایون اس طرح ڈیزائن کروائیں, ٹائٹل ایسا ہو, ٹھیک ہے, اور اداریہ اس موضوع پہ ہونا چاہیے. تو وہ کہہ لیں کہ وہاں بھی, حالانکہ میں اس میں پری انجینئرنگ میں تھا, لیکن وہ پھر رجحان تھا, عادت تھی, تو یہ تو میری وہاں پہ ابتدا ہو گئی. پھر میں وہ کالج گزٹ کی وجہ سے جو ہے جمعیت نے مجھے مرکز منتقل کیا وہاں پہ ہم قدم میں, کہ دیکھ لیا انہوں نے کہ اس کی ضرورت ہے وہاں پہ. وہ مجھے اٹھا کے انہوں نے شفٹ کیا, اور میں وہاں کچھ نائب مدیر رہا کچھ دیر, اور پھر میں مدیر رہا وہاں کو 3-1 سال اس ماہانہ ہم قدم کا مدیر رہا. تو وہاں پہ پھر شبیر صاحب ہمارے دوست تھے, شبیر بھائی جو مکمد عام تھے, انہوں نے بھی کہا کہ آپ جرنلزم کریں, ہمیں بڑی ضرورت ہے. شہید ہو گئے تھے زلزلے کے دوران, کشمیر سے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ میں یہ ساری صلاحیتیں ہیں, میگزین آپ نے جیسے اب بنائے ہیں, ہم پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں, تو یہ آپ کی نا لائن بنتی ہے باقاعدہ آپ MA بھی اسی میں کریں. میں تو پہلے ہی کر رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں ان کو تو نہیں بتایا کہ میری ایک پوری ایک وہ ڈیزائن ہے پورا بنا ہوا. تو اس میں پھر یہ کہ انہوں نے فون کیا, میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا میس کام میں پنجاب یونیورسٹی میں, باوجود نہیں ہوا, بس پتہ نہیں شاید کیا اس میں ریزنز آ گئی, میرٹ مورٹ کا ایشو نہیں تھا. تو انہوں نے اٹھا کے فون کیا امیر العظیم صاحب کو. انہوں نے کہا ہم نے یہ بچے کو صحافی بنانا ہے, تو جو ہے نا ILM ایک ادارہ ہے, اور وہاں ان کو ہم نے پڑھانا ہے, اور کچھ ہمیں فیس کی بھی آپ نے جو ہے نا وہ رعایت لے کے دینی. تو انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, آپ بھیجیں, ہم کون نوجوان ہیں. انہوں نے کہا ہم قدم کے مدیر ہیں فلاں. انہوں نے کہا اچھا میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے آپ بھیجیں. میں ان کے آفس چلا گیا, انہوں نے مجھے ایک رکا لکھ کے دیا حسن سہیل مراد مرحوم کے نام, اور وہ میں نے دیا. اور انہوں نے مجھے, وہ بھی کہیں سے مجھے جانتے تھے, شاید وہ ہم قدم کی وجہ سے کوئی ورنہ اتنی ملاقاتیں نہیں تھیں. ان کے والد صاحب سے تو خرم مراد صاحب سے پھر بھی تھی. تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ فلاں صاحب کو جا کے ملیں, اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. تو میرا ایڈمیشن ہو گیا ILM میں. عبدالمجید ساجد صاحب, بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے, لیکن ہمیں وقفہ لینا ہے. تو ناظرین, یہ وقت ہو گیا وقفے کا, اور یہ وقفہ زندگی کی طرح پروگراموں میں بہت ضروری ہے. تو اس وقت وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد اس سلسلے کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں. ناظرین, وقفہ ختم ہو گیا, اور ہم ایک بار پھر اسی دلچسپ کہانی کی طرف جا رہے ہیں جس کا آغاز جناب عبدالمجید ساجد نے اپنے سفر صحافت میں کیا تھا. تو عبدالمجید ساجد صاحب, آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ اس طرح ILM تک پہنچے, یعنی میس کمیونیکیشن کی ڈگری تک. تو یہ بتائیے کہ جب آپ کی ڈگری مکمل ہو گئی تو آپ ظاہر لاہور میں ہی تھے, تو کن اداروں سے آپ نے آغاز کیا, کن کن اداروں میں رہے, اور اگر یہ بھی بتا سکیں کہ ان میں کن اداروں کو آپ نے کیسا پایا, تو اس پر بہت ہمارے ناظرین کی بہت رہنمائی ہو بات ہے. وہ ایک تو چونکہ میں میگزین جرنلزم کا کہہ لیں, ایک میں پیدائشی طور پہ کہہ لیں, جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ میں وہیں سے ایسے جیسے میگزینز میں پیدا ہوا ہوں, تو پھر اس کا میں کام بھی کرتا رہا. تو میری چوائس تھی کہ میں میگزین کی جو ہے نا وہ کروں صاف, یا ادارتی جو پیجز ہیں اور صفحے ہیں اور ایڈیٹوریل ہے, وہ میرا لکھنے اور اس طرف دھیان تھا. تو جو یہی تھی. تو وہ میں جب پڑھ رہا تھا, ابھی ماسٹرز میں کر رہا تھا, تو میرے آخری سمسٹر میں تو میری خیر جنگ میں جاب ہو گئی تھی. اس سے پہلے چونکہ میں میگزین ایک کا ایڈیٹر تھا, وہ کر رہا تھا گریجویشن کے ساتھ اور گریجویشن کے بعد بھی. تو روزنامہ انصاف میں پھر باقاعدہ ایک اخبار میں نے جوائن کیا.
मैगजीन सेक्शन में? और अभी मैं शायद सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में था, सेकंड सेमेस्टर में मैं आऊंगा। वो भी फिर दोस्तों ने यही मशवरा दिया कि अब चूंकि आपने करनी सहाफत है और आप उसमें पढ़ भी रहे हैं, तो आप साथ साथ अपनी जो है ना अमली सहाफत का आगाज कर दें। तो मुझे फिर चांस मिला रोजनामा इंसाफ में उस वक्त। तो अच्छा, तो ये सन 2001 की बात होगी या 2000 की भी हो सकती है, 2000 का एंड हो सकता है और 1 तक, और फिर 2 महीने वहां से वहां कुछ साल 1.5 साल में रहा और फिर मैं जंग आ गया। जंग में जो मैं थोड़ा सा पहले भी बता दिया, तो वहां भी मैं वहां इंसाफ में भी मैगजीन कर रहा था। और वहां पे मेरे फिर एक साफ्ती उस्ताद मुझे मिले, उनका जिक्र करना मेरा ख्याल में बहुत बुखल होगा, अब्दुल करीम आबिद साहब। अच्छा। वो एडिटोरियल के वहां, वैसे वो एडिटर थे लेकिन वो एडिटोरियल वो देखते थे इंसाफ में लिखते भी थे, उनके साथ ही कमरा था मैगजीन का। तो वो बस मुझे भी बुला लेते थे, बड़े नफीस से आदमी थे बहुत ही, और वो ना बज़ाहिर देख के वो ऐसे खुश्क लगते होंगे, संजीदा आदमी थे, संजीदा मौज़ूआत पे लिखते थे। तो वो आधी सदी का किस्सा भी उनका लोग पढ़ के वो तो बड़े स्कील और ऐसे मौजू पे लिखते थे, लेकिन वो बड़े जॉली और लाइट तबीयत के आदमी थे बहुत ही। ये शायद उनके जानने वालों को पता होगा, बाकियों को नहीं पता होगा। बाकी चूंकि वो एक कमिटेड आदमी थे, एक सोच और नजरिया रखते थे, और आखिर वक्त तक उन लोगों में थे कि जिन्होंने वो सोच और नजरिए से नाराफ नहीं किया। वो बड़े बड़े आए दौर और ऐसी, लेकिन जो उनकी अप्रोच थी, जो फिक्री अप्रोच थी, वो उसी के मुताबिक उन्होंने लिखा और उसी के मुताबिक अपनी सहाफत की। वो मेरे वहां उन्होंने मुझे खुद ब खुद मुझे जो है ना, वो मतलब क्या होता है, जानवे तलमुज नहीं मैंने तय किया, उन्होंने खुद मुझे अपनी शागिर्दी में ले लिया। मेरी इससे अगली खुशकिस्मती ये थी। तो वो मुझे वहां उन्होंने ना शुरू करा दिया, देखा मैगजीन तहरीर और ये वो मेरे से कॉलम शुरू करवा दिया। अच्छा। वो मैं लिखने लग गया, किस नाम से? किस्सा दर्द के नाम से ना, किस्सा दर्द, इसी नाम से मैं एडिटोरियल लिखता था, जो रिसाला हमकदम था उसका एडिटर। यही मैंने वहां पे इस नाम से कॉलम रेगुलर शुरू कर दी, और वो फिर पढ़ते थे, दुरुस्त कर देते थे, मजा आ जाता था उनकी। इतनी नोक पलक कोई संवार दे तो और क्या चाहिए ऐसे उस्ताद आदमी, संवार भी अब्दुल करीम आबिद साहब जैसे आदमी संवार दे। तो वो फिर मुझे उन्होंने, तासीर साहब उन्होंने मुझे बकायदा शजरात मेरे से लिखवाने शुरू कर। अच्छा। उन्होंने कहा किस मौजू पे लिखेंगे? मैंने कहा आप बताएं। उन्होंने कहा ये अखबार पकड़े। अब बताया कि कैसे लिखते हैं। अखबार पकड़ा, देखें लोकल इशू कौन सा है, समाजी कोई इशू देख लें, सियासी इशू देख लें, कोई तालीमी इशू देख लें। तो वो मैंने फिर देखना, ये प्रैक्टिस करवाई थी उन्होंने, मैंने देखना, फिर उनको मैंने कहा इन मौजूआत पे लिख, उसमें से फिर वो इंतखाब करते थे कि इस मौजू पे आप लिखते। इदारिया वो खुद लिखते थे। करते कराते उन्होंने वो मुझे जो है ना अपने शोबे में ले आए। अच्छा। मैगजीन तो वो कहते थे आप कर लें, वो तो अब आपके दाएं हाथ का काम है। और मैं फिर उनके कमरे में बैठ के मैगजीन का काम भी करता था और उनके साथ भी मुआवनत करता था। और फिर जब उनकी ऑफ होती थी तो फिर वो मुझे इदारिया भी डिक्टेट करते थे मौजू फलां पे, और पॉइंट्स बता देते थे, फिर मैं लिखता था। फिर वो मेरा ख्याल है कि एक आध दफा तो वो फैक्स करके या इस तरह भिजवा के उन्होंने देखा, और बाद में उनको कोई यकीन आ गया होगा कि कर लेगा तो ठीक है, फिर लिखने शुरू हो गए। तो वो वहां पे मेरी कह लें एक और ट्रेनिंग हो गई। उसके बाद मैं जंग में आ गया। अच्छा, इंसाफ में ज़ाहिर थोड़ा निस्बतन एक जंग की निस्बत वो छोटा इदारा था, और वहां का निजाम मतलब उतना ही था जितना कि एक इदारे छोटे का हो सकता है, लेकिन ठीक था, अच्छा था। कुछ सैलरी जितनी तय होती थी मिल जाती थी। अब तो हमारे और इश्यूज है ना, उस तरफ हम आ सकते हैं। मैं जंग में आ गया 2002 में, अगस्त 2002 की बात है। टेस्ट हुआ, इंटरव्यू दिए, और इसी तरह मैं मैगजीन डिपार्टमेंट में आ गया। और वहां का बहरहाल एक निजाम था, आप भी वहां रहे। सोएब मरगूब साहब वहां मेरे बॉस थे, और उनको भी मैं उस्ताद कहता हूँ। कोई चूंकि वो अपनी तबीयत के आदमी थे, वो मैं जब पहले जो मेरे असातिज़ा थे वो और नौयत के थे, फिक्री तर्ज के भी थे और अमली और तर्ज के भी थे। ये जरा एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज में ये उस्ताद बने कि काम शॉर्ट टाइम में कैसे करना है,
کو ایڈیشن کیسے تیار کرنا ہے، فٹافٹ بھی کیسے کرنا ہے، یا کسی موضوع کو کیسے سمونا ہے اور بنانا ہے اور سنوارنا ہے، اور مطلب یہ والی ساری جو آرٹ ہے نا، یہ میں نے ان سے بھی سیکھی وہاں پہ. وہاں تحریر کی وہ بھی ان کی مہربانی، وہ میری تعریف کرتے تھے. اور باقی چیزوں میں وہ ظاہر چنگ اور 4 ایڈیشن بھی چھاپ رہے ہیں، 8 ایڈیشن بھی چھاپ رہے ہیں ایک وقت میں. تو یہ کام میں نے وہاں دیکھا کہ یہ ایڈیشن بنانے اور اس کو تحریر کرنا، ڈیزائن کرنا، مینول وہ ساری چیز ہوتی تھی، آرٹ ڈیزائنر ہوتے تھے، وہ ساری چیزیں وہ کی کرائیں دیکھیں. تو پھر وہ اسی طرح سنڈے میگزین، اور پھر میں نے سارے ایڈیشن وہاں کیے ہیں، جتنے بھی کو خواتین ایڈیشن بھی ہے وہ بھی کیا. ہماری جو ایڈیشن انچارج تھی فاخرہ، ان کی عدم موجودگی میں، شعیب صاحب کی عدم موجودگی میں کامرس بھی کیا ہے، ادبی بھی کیا ہے، اقرا بھی کیا ہے، جو مذہبی جو زیادہ میں نے جو کیا ہے وہ وہاں پہ، یا میری پہچان بھی وہاں بن گیا. اور اس طرح فیچر میں نے وہاں لکھنے جو ہے نا وہ زیادہ سٹارٹ کیے، پہلے کم انصاف میں ٹریننگ تو ہو آ گئی تھی، کچھ پڑھ کے بھی آ گئے تھے، تو پھر فیچر پہ میں نے کچھ زیادہ محنت کی کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایسی چیز ہے جس کو چھپنا چاہیے، لیکن ختم ہو گیا ہے. اس کی جدید شکل آپ کو یہ ڈاکومنٹری آ گئی ہے تھوڑی سی، جو 2.5-3 پیکیجز، یہ 2.5-3-4 منٹ سے زیادہ کی تو ہوتی نہیں، پیکیجز اس سے زیادہ نہیں ہوتے، ڈاکومنٹری کی تھوڑی سی زیادہ بھی کر. لیکن وہ جو فیچر کا نقصان ہوا ہے نا، وہ صحافت کا بہت بڑا نقصان ہے میرے نزدیک، کہ اس میں ایک ایشو جس کو شروع کیا جاتا تھا اس پہ ہفتے اور ہفتوں بھی محنت ہوتی تھی، اور اس کے ہر پہلو پہ کام کرتے تھے، اور اس میں پھر اس کے مسئلے کا حل بھی بیان کرتے تھے. وہ ایسی کوئی تحریر نہیں رہے گی، نہ کالم وہ چیز ہے، نہ آرٹیکل وہ چیز ہے، نہ ہی کوئی اداریہ وہ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک اس میں محنت بھی بڑی کرنی پڑتی تھی. خیر میں نے اس میں پھر دلچسپی لی، پھر میں لکھتا رہا. اس فیچر میرے بہت چھپ گئے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ اس پورے عرصے میں ہزاروں کی تعداد ہوں گے. اب چلتے چلتے یہ بھی بتائیے، صحافت میں جو ماشاءاللہ تفصیل سے آپ نے بتایا، تعلیم کا بھی اور عملی صحافت کا بھی، یہ جو ہمارے صحافی برادری کی صحافت ہے، اس میں کیسے آنا ہوا آپ کا؟ ہاں جی، سیاست میں یہ جنگ میں جب میں تھا تو وہاں پہ ہی میری کو 2003 میں ممبرشپ ہو گئی تھی، اور پریس کلب کی 2003 پریس کلب میں. اس سے پہلے میں کام تو ادھر کر کے آ رہا تھا، تو تجربہ میرا اتنا ہو گیا تھا. تو 3 میں میری ممبرشپ ہوئی. ارشد انصاری صاحب صدر تھے اس وقت، تو اب وہ وہاں بھی تھے، اور وہ اپنی کمپین کو ممبرشپ بھی ان کے دور میں ہوئی. کمپین کے لیے بھی مجھے ذرا نا وہ، میں ظاہر نسبتاً ینگ تھا اس وقت، تو ذرا بھاگ دوڑ بھی زیادہ لیتے تھے، تو وہ مجھے کمپین کے لیے ذرا لے جاتے ہوتے. بعض کا دفتر سے ہی، ایک ہی ہمارا دفتر تھا، تو وہ پھر میں دیکھتے چلتے یہ میں کچھ 6-7 میں، جب 2006 اور 7 میں آیا، تو کچھ چیزیں تھوڑی سمجھی بھی. اور پیچھے ایک میں نے اپنے استاد کا بھی ذکر کیا، پھر سوشل سرگرمیوں کا بھی، پھر مجھے اسلامی جمعیت طلبہ کی جو تربیت تھی وہ بھی میرے اس میں شامل تھی، اور وہ بھی ایک سوشل ایکٹیویٹیز بھی اس میں شامل ہیں. وہ ٹریننگ جو وہ ساری تھی میری، تو اس میں مجھے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، بس سمجھنے میں نے کچھ ٹائم لیا، اور پھر وہ مجھے لگا کہ یہاں ضرورت ہے، یہاں پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہاں کیا جا سکتا ہے. تو پھر وہ میں نے آہستہ آہستہ اس میں حصہ لینا شروع کی تھے، کمپین کو مون کرانے، دیکھنے کرنے کراتے. تو میں 2010 میں باقاعدہ پہلا گورننگ باڈی کا الیکشن میں لڑا، اور وہ اس کے بعد پھر وہ 2012 میں 12 کا الیکشن تھا. تو مجھے اب یہ میرا کام سارا جو ٹریننگ ہے نا، اس کے میرا تو کوئی اس میں کمال نہیں ہوگا، یہ وہی سارا مطلب اس میں تحریک کا کمال ہے، اس میں میرے اساتذہ کرام کا کمال ہے، صحافتی اساتذہ کا بھی کمال ہے. تو وہ کوئی تھوڑا سا جو بھی گروپنگ ہوتی ہے ہماری، اس گروپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی ہے، کوئی نا اس کو ایک الیکشن لڑایا، اس نے پرفارم کر کے دکھایا ہے. تو وہ اگلا الیکشن انہوں نے مجھے کہا آپ صدر لڑیں گے 2012 کا. مطلب بالکل ابتدا تھی میری. ایک الیکشن میں ابھی گورننگ پارٹی کا وہ جیتا بھی نہیں تھا، ہارا تھا، اور اس کے اگلا سال انہوں نے کہا کہ آپ کو صدر لڑانا ہے، چاہے وہ
بھی اسی طرح کی تھی کہ وہ معین اظہر صاحب جو ہیں وہ گروپ ہیڈ ہیں، وہ بھی بہرحال مجھے علیحدہ ملے. یہ بھی ان کا ایک میں تیار نہیں ہو رہا تھا. جن کا جو ذکر ہونا چاہیے، جن کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ماننا چاہیے، انہوں نے علیحدہ ہو کے مجھے تو وہ 4 منٹ لگائے. انہوں نے کہا کہ یہ میں الیکشن آپ کو پتا جیتنے والا نہیں، آپ جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہے، میں لیڈرشپ تیار کرنا چاہ رہا. اچھا وہ ہماری ٹریننگ تھی تھوڑی سی، یہ بات بڑی جلدی میں نے پی کر، میں 2-3 منٹ کے بعد میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. جب شاید کوئی لڑنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، کوئی کھڑا بھی نہیں ہونا چاہ رہا تھا، تو وہ میں پھر کھڑا ہوا، لڑا. پھر انصاری صاحب اور ہم ایک ادارے میں اور آمنے سامنے ہم نے الیکشن لڑا. ٹھیک ہے نا، اچھے انداز میں لڑا. محبت سے وہ ہوتا ہے، وہ تو آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا. اور وہ ظاہر گروپس کی الگ الگ سیاست ہوتی ہے، وہ چلتی رہے گی، اچھی چیز بھی ہے، وہ ہونی چاہیے. تو اس کے بعد پھر یہاں پھر آپ کے سامنے ہی ہے، پھر میں نے 1-2 سال گیپ دیا. پھر 2015 میں 2016 کا جو الیکشن تھا وہ پھر مجھے لڑایا نائب صدر، وہ اللہ کی مہربانی سے جیتے. پھر کوئی کام کیا، پھر گروپ نے کہا کہ یہ اس کو سیکریٹری ہونا چاہیے. پھر 2017 میں مجھے سیکریٹری لڑایا. وہ بھی میرے مطلب 16 میں بھی بڑے بڑے سینئر میرے سامنے تھے جن کا بڑا تجربہ بھی تھا، لیکن وہ بہرحال وہ میں تب بھی جیتا. پھر میں سیکریٹری جیتا. پھر ریپیٹ کیا 2018 میں سیکریٹری تھا. تو بس پھر یہ کہ اس میں آ گئے، پھر کام کر رہے ہیں اور کام بھی. اب آپ تیسری دفعہ سیکٹری میں؟ نہیں، میں اب چوتھی دفعہ ہوں. تیسرے سال تھا. اور میں لاہور پریس کلب کا ریکارڈ ہے 3 دفعہ کا بھی. یہ بتائیے صافتی جو ٹریڈ یونین ہے اس کا کیا حال ہے اس وقت؟ سنا ہے بہت سارے گروپ ہیں اور عملاً کوئی کام نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل یہ ٹھیک ہے بات، کرنے کا زیادہ سوال لے سکیں. اس کو میں ہاں جی بتاؤں کہ یہ جب حصے بکھرے ہو گئے نا، دیکھیں دستور ایک گروپ تھا، ایک آئیڈینٹی ہے وہ بھی، اور ایک ورنہ گروپ تھا. یہ 2 آئیڈینٹیز چل رہی تھی، ٹھیک تھا، کام سمجھ آتی تھی کہ وہ ہیں. ایک نظریاتی بنیادوں پہ دستور بن گئی، اس سے پہلے ایک ہی پی ایف یو تھی. وہ جب ٹوٹ گئی ہے نا، اتفاق کی بات ہے جہاں ٹوٹی ہے کراچی میں اس کی بی ڈی ایم میں وہاں تھا. اچھا، کراچی میں نے وہ دیکھا ہے کہ وہ کس طرح ٹوٹی ہے، کس طرح توڑی گئی ہے، کس طرح سے وہ نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی. یعنی وہ ایک ایسی زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ کہ اس کے بعد اس کے حصے بکھرے ہو گئے. اور اب تو کتنے ہی 5-6 گروپ 3-4 تو میجر ہیں نا جی، 4 تو میجر ہیں جو ابھی بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، چل رہے ہیں ان کا اوپر سے نیچے تک سیٹ اپ ہے. اور باقی تو پھر بے تحاشا ہیں. پھر ان کی آڑ میں تو اب گروپ ہی گروپ بن گئے. ہر بندے نے کوئی یونین بنائی، ہر بندے نے کوئی گروپ بنا لیا صحافتی، اور بس اس نے ایک پوسٹ لگانی اور وہ گروپ بن جانا ہے 5-4 لوگوں نے، اور وہ پھر ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ دکانیں بن گئی ہیں ساری. وہ دکانیں بزنس کے لیے اب استعمال ہو رہی ہیں. اور ان پی ایف یو جے کے ٹوٹنے کے بعد ظاہر پھر پی یو جے بھی ٹوٹی. یہاں پہ ان کے ٹوٹنے کے بعد پھر دیکھا دیکھی ہر ایک نے اپنی اپنی یہ سمجھ لی کہ یہ ایک دکان ہے. کسی نے چھوٹی بنا لی، کسی نے بڑی بنا لی، اور اس کا صحافت پہ، صحافتی سیاست پہ، بلکہ پوری صحافت پہ اور پوری صحافتی ورکرز پہ اتنا برا اثر پڑا ہے کہ ہمارا پرسانے حال کوئی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو نئے گروپ بنے بہت سارے صحافتی ٹریڈ یونین میں، اس کی وجہ مالکان حکومت تھی. کچھ گروپ حکومت نے کھڑے کر دیے یا ان کو سپورٹ کیا اور اس پہ کھڑے ہو گئے. کچھ گروپ ایسے تھے جن کو مالکان نے سپورٹ کیا. اس میں کچھ حقیقت ہے؟ اس میں حقیقت ہے، یہ ماننی چاہیے اور ریکارڈ پہ ہمیں ماننی چاہیے. کچھ تو یہ ہے، لیکن جب یہ ٹوٹی ہے نا، اس میں کسی مالک کا رول نہیں تھا. یہ کوئی کہہ دے تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ چونکہ میں عینی شاہد ہوں اس وقت، یہ 2013 یا 14 کی بات ہے. یہ تو ساتھیوں کا اپنا ہی کام، یہ اپنے کیا کرایہ ان کا اپنا ہے. یہ کسی مطلب کسی بڑے مالک کے نام نہیں لیا کا کوئی کردار نہیں تھا، یا کسی چھوٹے مالک کا کردار نہیں تھا. یہ اس کے بعد ضرور شامل ہو گئے ہیں. جب ٹوٹ گئے تو میں سمجھتا ہوں ان کو میں نہیں دوش دیتا، ہم نے موقع دیا ہے. جب گروپس بن گئے تو ایک گروپ نے ہاتھ میں رکھ لیا، دوسرے کو ان کی پھر ضرورت ہے. پھر وہ تو پھر حکومت کی بھی اور حکمرانوں کی پھر یہ ضرورتیں ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول وہ اچھے انداز میں کر لیتے ہیں. اب میرا خیال ہے الزام آپ کی طرف بھی لے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ بعض لوگوں کا جو پرانے ٹریڈ یونینسٹ ہیں ان کا یہ الزام ہے
کہ پریس کلب میں حکومت اور مالکان نے مل کے بنائی ٹریڈ یونین کو ختم کرنے کے لیے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ دیکھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں کلب تو کتنے عرصے سے چلا رہا، آپ جانتے ہیں ٹریڈ یونین اس سے پرانی ہے نا، اور ٹریڈ یونین بھی اس سے پرانی ہے، لیکن اگر یہ ٹوٹنی ہوتی اور اگر یہی اگر ہم اس بات کو فرض کر لیں تو پھر یہ تو 60 میں اور 65 میں، نہیں تو 70 میں، 80 90 میں ٹوٹ جاتی، 2000 تک تو نہیں نہ ٹوٹنی تھی، یعنی 2013 یا 14 میں یہ ٹوٹ رہی ہے. تو یہ اس میں کلب کی نہیں ہے کوئی اس کا عمل دخل. کوئی سازش ہو سکتی ہے تو وہ میں بھی ہو اس وقت کسی نے ایسا، لیکن کلب کا تصور پوری دنیا میں پایا جاتا ہے اور ان کا کام ٹریڈ یونین کا نہیں ہے. کلب کا کام جو ہے وہ وہی تصور ہے کہ وہاں لوگوں نے بیٹھنا ہے، گپیں مارنی ہے، کوئی کسی نے ٹی وی دیکھنا ہے، کسی نے کوئی چائے پینی ہے، کھانا کھانا ہے، کچھ گیم کھیلنی ہے، یہی کلب کا تصور ہے. وہ وہاں سے یہاں آیا تو وہ تو اس کا وہی رول ہے. وہ اس کو تو اس کے ٹوٹنے کے بعد ٹریڈ یونین کا کردار ادا کرنا پڑ گیا اور وہ اس پہ بوجھ پڑ گیا. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ میں بھی برڈن محسوس کرتا ہوں خود بھی، میں چوتھی دفعہ سیکریٹری بنا ہوں. تو یہ ٹریڈ یونین اگر ایکٹیو ہوتی تو کلب بڑا ہمارا جو ہے نا اور طرح سے اس میں زیادہ آپ اس کو چاشنی اس میں محسوس یہ بتائیے کہ پریس کلب اس وقت سب سے زیادہ مؤثر باڈی ہے صحافیوں کی، جہاں بھی ہے، لاہور میں تو خاص طور پہ، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، سب جگہ ٹریڈ یونین سے زیادہ افیکٹو اور اس سے زیادہ طاقتور باڈی جو ہے وہ پریس کلب ہے. اس کی وجوہات یہ ہے، بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس جگہ بھی ہوتی ہے، فنڈز بھی ہوتے ہیں، ایکٹیویٹی کرنے کے لیے بھی ان کے پاس فنڈ و وسائل موجود ہوتے ہیں. ٹریڈ یونین کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. جو پہلے حکومت تھوڑی بہت گرانٹ ٹریڈ یونین کو شاید دیتی تھی، اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ فرمائیے اس کے باوجود جب سے پریس کلب میں زیادہ مؤثر ہوئی ہیں تب سے صحافیوں پر افتاد زیادہ پڑنی شروع ہو گئی ہے، ان کی تنخواہیں بند ہو گئی ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے کٹوتیاں کی جا رہی ہیں. اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کسی نوٹس کے بغیر صحافیوں کو نکال دیا جاتا ہے. اور اس سے بھی بڑا ایک ظلم یہ ہے کہ ان کے اپنے نیوز بھی ادارے ادا نہیں کرتے. تو اس میں پریس کلب کو رول ادا کرتی ہے، کر سکتی ہے، یا کمپرومائز کر جاتی ہے؟ پریس کلب کی ایک تو ڈومین ہے نہیں. اب ایک چیز دھکے سے بنائی گئی ہے کہ بس یہ کام ہے بھی نہیں اور کسی نے اس کی کوئی اسے تفویض بھی نہیں کیا. چاہے یونین والے، جب ہم تھوڑا سا، میں 2016 17 18 کے اپنے پچھلے دور کی بات کروں، کچھ کام ہم ایسے کرنے لگ گئے نا، ہم بھی بس پھر لگ گئے کہ شاید ہمارا ہی کام ہے. تو یونین کے جو دوست، جو 3-4 گروپس تھے، وہ بھی اس بات کو مائنڈ کرتے تھے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے. تو ہمیں سمجھ آتی تھی بات بھی ٹھیک ہے. یہ توقع رکھ لی گئی کہ کلب کا، نہ کلب کا یہ کام ہے، نہ اس کے آئین میں یہ اس کی اجازت ہے، نہ اس کو کسی نے تفویض کیا ہے. یہ از خود کلب اور کلب کے جو بھی عہدیدار ہوتے ہیں میرے سمیت، انہوں نے اپنی نظر ضرورت کے تحت کسی نہ کسی سلسلے میں کوئی احتجاج شروع کر دیا کہ ڈیمانڈ بھی ہے اور آواز بھی وہی مؤثر ہے جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے. یونین کی آواز مؤثر نہیں رہی. تو وہ پھر لوگوں کی توقع اور لوگوں کی ڈیمانڈ اور ان کے پریشر کے بعد پھر یہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے بیچ میں. اب یہ کہ ہم جب ایک ایسا کام جو ہمارا نہیں ہے اور اس کا ہم جب کہہ لیں کہ بس اس طرح سے کریں کہ جب ہمیں کرنے کی ضرورت پڑے گی تو کریں گے نا. اب اس کا یہ فرض کر لینا کہ یہ کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے، یہ تو پھر میرا خیال کلب کے ساتھ زیادہ ہی ہے. ساجد صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ صحافت بہت برے حالات میں ہے، ٹیلی ویژن پروگراموں میں بات کہی جا رہی ہے، صحافی برادری اپنے پروگراموں میں یہ بات کر رہی ہے، اور سیاستدان بھی یہ بات کر رہے ہیں، دوسرے طبقات بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صحافت کے اوپر بہت برا وقت ہے. اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک طرف تو ان کے اپنے معاشی حالات ایسے ہیں کہ مالکان کا جبر ہے، دوسری طرف حکومتوں کا جبر جو ہمیشہ رہتا ہے وہ رہے، تیسرا جو پریشر گروپ ہیں ان کا جبر موجود ہے. ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کا جو جبر اور ان کی جو طاقت ہے وہ صحافیوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو اس میں کچھ ظاہر آزادی صحافت اس میں بری طرح متاثر ہو رہی ہے. صرف اسی حکومت کے 10 مہینے کے دوران کتنے صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، کسی جیل بھیجا گیا، ان کا تشدد کیا گیا. اس سے پہلے حکومتوں میں بھی یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا، کسی میں زیادہ کسی کے کم. تو کچھ بہتری کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں؟ ابھی اگر ہم بالکل فی زمانہ بات کریں گے تو اس کا تو ایک خواب ہے کہ شاید بہتر ہو جائے. آپ میرے سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں.
آپ کو ٹریڈ یونین کا اور ان کی اہمیت کا اور ان کے کردار کا بھی اندازہ ہے. میں کوئی بہت پر امید نہیں ہوں، لیکن میں مطلب اگر آپ کہیں کہ یہ ساری جو آپ نے خود ہی سوال میں بات کر دی، یہ ساری وجوہات ہیں. ان ساری وجوہات میں اب یہ کہ کام بھی کرنا ہے اور مایوس بھی نہیں ہونا، یہ ایک الگ بات ہے. یہ بالکل ایک فلسفی الگ ہے. اور ایک ہے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی ہم چونکہ ایک ٹرینڈ ہو گئے، ہم نے صحافت کی، رچ بس گئے اس میں، اور اس میں گھل مل گئے، ہر چیز ہمارے کہہ لیں وہ شامل ہو گئی، خون میں شامل ہو گئی، تو ہم تو کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ میں اور آپ اپنے برخورداران کو کہ تو یہ نہیں اس کا مشورہ دینے لگے. یہ میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. بالکل اوڑھنا بچھونا ہے میرا صحافت، میرا رزق بھی اسی سے وابستہ ہے، یا میں نے کچھ درس و تدریس اور باقی ظاہر ہے وہ تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کوئی نہ کوئی. لیکن اس کے باوجود جو حالات ہیں، میں تو اپنے رشتہ دار کو بھی شاید نہیں کہوں گا کہ وہ صحافی بنے. یہ حقیقت ہے. اور یہ اس لیے کہ آنے والے دور میں کہیں کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی ریوائول ہو جائے گا اس کا. ابھی تو اس کا سروائیول ہی اتنا مشکل ہے کہ جہاں پہ آ گئے ہیں، بالکل جس دوراہے پہ، جس نہج پہ جو بھی ہم گئے، وہ بالکل آخری سٹیج ہے جس میں سے پرنٹ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. دیکھیں کیسی بڑی گیم ہے، یہ سازش ہے، اب جو بھی کہہ لیں، کہ جس کے اثرات ہوتے ہیں، جو پڑھ کے یاد رکھتا ہے بندہ، جس کو بار بار پڑھ سکتا ہے، وہ پرنٹ پہلے ختم کیا گیا. وہ تو اس کے بغیر تو تربیت ہی ممکن نہیں ہے کسی کی. ایک آپ کا ویژول آ رہا ہے، الیکٹرانک آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یا کچھ ٹکر ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ آگے سے آگے جا رہی تھی. پچھلی کیا چیز تھی، وہ کہیں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کوئی ہوگی تو ہوگی، ورنہ وہ پروگرام کی حد تک ہی ہوگا. وہ اس سے کوئی معاشرے پہ اچھے اثرات کوئی نہیں آ رہے، سوائے اس کے کہ آپ کو ایک حالات حاضرہ سے آگاہی مل رہی ہے، خبر آپ کو مل رہی ہے دور دراز کی، دنیا بھر کی، لمحہ لمحہ. لیکن وہ خبر تو پہلے بھی مل رہی تھی، وہ اب بھی مل رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ جب ہم اس کی دلیل دیتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ اس کو ڈیجیٹل میڈیا نے ریپلیس کر دیا. تو ڈیجیٹل میڈیا کی اس سے فوائد بھی ہیں، نقصان بھی ہیں. تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ اگر اس نے اخبار اپنا الیکٹرانک نے اخبار پہ اثر انداز ہوئی تھی، تو اب ڈیجیٹل میڈیا الیکٹرانک پہ بھی اثر انداز ہوگا. اور یہ حقیقت ہے، مطلب اب تو دنیا ذرا اور طرف جا رہی ہے. تو یہ جو حالات ہیں، میرا نہیں خیال کہ چونکہ نئے چیلنجز اور نئے نئے فیز آ رہے ہیں، اور میڈیم بھی چینج ہو رہے ہیں، میڈیا بھی چینج ہو رہا ہے، اس کی ٹائپس بھی چینج ہو رہی ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کی اپنی بھی بڑی ٹائپس ہیں. تو یہ تو اب کوئی اس ٹائپ کی نئی نسل میں آ کے کوئی چیز ہے کہ وہ اپنا یوٹیوب کی شکل میں اور اس طرح اپنے کوئی ویب سائٹ کی شکل میں اس طرح کی صحافت جو ابھی تک رہ رہی ہے، یہ کوئی کر لے گا تو بچ جائے. ناظرین، آپ نے جناب المجید ساجد جو ایک سینئر صحافی ہیں اور لاہور پریس کلب کے سیکرٹری ہیں، چوتھی بار سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں، ان کی ایسی گفتگو سنی ہے جس میں سچی بات یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے دل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ پرنٹ میڈیا کا ریوائول مشکل ہے، اور جو پاکستان میں جو اوور آل جو میڈیا ہے اس کے لیے بھی مستقبل میں مشکلات زیادہ ہیں اور آگے بڑھنے کے امکانات کم ہیں. یہ ایک ایسے صحافی کی رائے ہے جو نہ صرف ایک عملی صحافی ہے بلکہ صحافیوں کی ٹریڈ یونین میں بہت ایکٹیو ہے. اس رائے کی بہت اہمیت ہے. اس رائے کی پیشہ ور جو ٹریڈ یونینسٹ ہیں ان سے بھی زیادہ اہمیت ہے، اور جو صرف صحافت کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی زیادہ اہمیت ہے. عبدالمجید ساجد صاحب نے جو اپنا سفر صحافت بتایا وہ ایک دلچسپ ہے، جدوجہد سے بھرپور ہے، اور انہیں بڑے فراخ دلی کے ساتھ اپنے ان اساتذہ کا ذکر کیا جن کا اگر وہ ذکر نہ بھی کرتے تو ہم میں سے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اسی طرح اپنے ساتھیوں کا، اپنے اداروں کا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ذکر کیا، اور صحافیوں کو جو درپیش مسائل ہیں اور صحافتی ٹریڈ یونین اور پریس کلب میں جو مشکلات ہیں اس کے اوپر انہوں نے کوئی لگی لپٹی کے بغیر بات کی ہے. تو میں جناب عبدالمجید ساجد صاحب کا بے حد ممنون ہوں. ساجد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. دیکھیں میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ اپنے مطلب شاگرد نما کہہ سکتے ہیں نا، میں آپ سے ایک ادارے میں رہے تو اب میرا انٹرویو کر رہے ہیں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. تو بے حد شکریہ ساجد صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہمارے صحافیوں کے لیے، مڈ کیریئر جرنلسٹ کے لیے اور صحافت میں نئے آنے والوں کے لیے بہت سی رہنمائی کے نکات موجود ہیں، اور جو صحافی اس وقت میدان میں موجود ہیں ان کے لیے سوچنے سمجھنے کا بہت سا
مواد موجود ہے. آپ کا بہت شکریہ, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ سے آئندہ بھی انشاءاللہ نشستیں رہیں گی. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے, پروگرام ختم ہوتا ہے سفر صحافت. انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.